بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اس وقت لوگ اپنے گھروں اور شہروں کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے۔ جاتے ہوئے راستے میں ان کا یاجوج اور ماجوج سے واسطہ پڑے گا۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج ہے کون، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے، کیا کھاتے ہیں اور آ کر کیا کریں گے اور کیسے مریں گے، اور کیا مسلمانوں پر ان کے خلاف لڑنا واجب ہے، اور جو مصنوعی سیارے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ العزیز یہ پوری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ یاجوج اور ماجوج نوع بشر سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ جالوت اور طالوت عجمی نام ہے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج دونوں بھی عجمی نام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے دو قبیلے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یاجوج اور ماجوج یافس بن نوح کے اولاد میں سے دو قبیلے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس حالت میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو بچو نے کاٹا ہوا تھا، جس کے بسبب آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو ڈھانپا ہوا تھا، اور خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں، آپ کہتے ہو کہ دشمن نہیں ہے، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، آپ ہمیشہ لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے یاجوج اور ماجوج کے اوصاف بیان کیے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ کوئی لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج صغار العیون، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے گول ہوں گے، چوڑے چہرے ہوں گے ان کے، اور پھر آگے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے بال جو ہیں سرخی مائل سیاہ بال ہوں گے، ان کے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور انسانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کے چہرے ایسے ہیں گویا کہ منڈی ہوئے ڈھالوں کی طرح، ان کے چہرے گوشت سے بھرے ہوئے کشادہ بالکل گول چہرے جو ہے یاجوج اور ماجوج کے چہرے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، کب آئیں گے؟ ذوالقرنین بادشاہ جو ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اتنی مضبوط دیوار قائم کی تھی کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے اندر سوراخ کرنے کے لیے اس میں مشغول رہتے ہیں، کھرچتے رہتے ہیں اس دیوار کو کہ اس کے اندر ہم سوراخ کر کے باہر نکل جائیں۔ روز اس دیوار کے اندر سوراخ کرتے رہتے ہیں، کھودتے رہتے ہیں اس کو۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کا سردار ان سے کہتا ہے کہ اب اتنا کافی ہے، باقی تھوڑا رہتا ہے، چلو اس کو کل کر لیں گے۔ پھر اگلے دن جب آتے ہیں تو اس کو پرانی حالت پہ پاتے ہیں، جب پرانی حالت پہ پاتے ہیں تو پھر شروع ہوتے ہیں، روز ان کے ساتھ ہی ماجرا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نکلنے کا ارادہ کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ان کے نکلنے کا وقت ہے وہ وقت آ جائے گا، تو اس وقت ان کا جو سردار ہے وہ شام کے وقت ان سے کہے گا کہ اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ انشاءاللہ کا لفظ بولتے ہوئے وہ اس کام کو اسی جگہ پر چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں گے۔ جب واپس لوٹ جائیں گے، اگلے دن کل جب آئیں گے تو جہاں پر انہوں نے کام چھوڑا تھا وہیں پر اس دیوار کو پائیں گے، اور اس کے اندر سوراخ کرنے لگ جائیں گے۔ سوراخ کرتے ہوئے باہر نکلیں گے اور لوگوں پر دوڑ پڑیں گے۔ ایک دوسرے حدیث پاک کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے تو جھیل تبریہ کے اوپر سے گزریں گے، تو ان کا پہلا گروہ جب وہاں آئے گا تو اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب سارا پانی پی جائے گا تو آخر والے جو گروہ ہے، آخری جو جماعت ہے ان کی، وہ جب اس گروہ پر، اس کنویں پر پہنچے گی، جہیل تبریہ کے اوپر پہنچے گی، تو وہ کہے گی کہ یہاں پر پہلے کبھی پانی ہوا کرتا تھا لیکن اب نہیں ہے۔
اتنی کثیر تعداد میں یہ قوم نکلے گی۔ اب نکلنے کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی، یہ کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر ایک قلعوں کے اندر لوگ محصور ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کے اندر اسے اپنے فساد پھیلائیں گے اور لوگ جو ہے وہ قلعوں کے اندر محصور ہوں گے۔ پھر یاجوج اور ماجوج فساد کرتے کرتے چلتے چلتے جبل خمر پر جا پہنچیں گے، ایک پہاڑ کا نام ہے۔ وہاں پر پہنچ کر وہ آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکیں گے اور کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ رب کریم ان کے تیروں کو خون آلود کر کے، خون میں سرخ کر کے ان کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ جب اپنے تیروں کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے، جو قوم ہوگی، وہ بڑے پریشان ہوں گے یاجوج اور ماجوج سے، اور لوگوں کی اس وقت یہ حالت ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اگر کسی انسان کو گائے کا سر مل جائے تو یہ اس کے لیے اتنا قیمتی ہوگا گویا کہ اس کو 100 دینار سونے کے مل گئے ہو، اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ فقر و فاقہ، بھوک کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ اگر کسی کو گائے کا سر مل جائے تو اس کے لیے 100 دینار سے بھی بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پورے قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما اور ہماری مدد و نصرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیڑا بھیجیں گے، کیڑے کو جس کو عربی کے اندر نغف یا نغفتن کہا جاتا ہے۔ وہ کیڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بکریوں کے یا اونٹوں کے گردنوں میں ہوتا ہے، وہی پہ کاٹ کر بکری کو اور اونٹ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ کیڑا جب یاجوج اور ماجوج کو لگے گا تو آن واحد کے اندر سارے کے سارے مر جائیں گے۔ جب یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے تو اس کے بعد زمین میں ہر طرف ان کی لاشیں، بدبو، چربی پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ رب کریم ان سے زمین کو صاف فرما۔ اپنے قوم سمیت قلعوں سے جب لوگ نیچے اتریں گے تو بالش جگہ بھی نہیں ہوگی کہ لوگ اس کے اوپر اپنا قدم رکھ سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طاقتور پرندے بھیجیں گے جن کے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ان کی گردنیں ہوں گی ان پرندوں کی، اور وہ پرندے ان یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں میرا رب چاہے گا۔ وہاں پر پھینکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ دعا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے، ایسی بارش برسائیں گے کہ جس سے زمین بالکل صاف ہو جائے گی، اور جو گھارے کے عمارت کچی بنی ہوئی گھر تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے اور ساری کی ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ جب زمین صاف ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی ترکاریاں، اپنا سبزہ، یہ سب کچھ اگائے۔ اس وقت پھر اس وقت فراوانی ہوگی، یاجوج اور ماجوج کے مرنے کے، ختم ہو جانے کے بعد اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پوری جماعت کے لیے، اور ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ فراوانی ہوگی، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی ہی فراوانی کر دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے جانے کے بعد مسلمان امن و امان کی زندگی بسر کریں گے، حج بھی باقی رہے گا، عمرہ بھی باقی رہے گا، دیگر معاملات سارے کے سارے بدستور قائم رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف کیا مسلمانوں کو لڑنا واجب ہوگا یا نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایسی قوم ہے کہ ان کے اتنے طاقتور ہے کہ کسی آدمی کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ان کی کثرت کی وجہ سے، ان کی قوت کی وجہ سے کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو یاجوج اور ماجوج کے خلاف لڑنا واجب نہیں ہے۔ اگر یاجوج اور ماجوج موجود ہیں تو جو مصنوعی سیارے ہیں زمین میں ہر جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی ہو اس کو معلوم کر لیتے ہیں، تو یاجوج اور ماجوج کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یاد رکھیے کہ کائنات کے پورے حصوں کا علم
اور ان کی معرفت اور تمام کائنات کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اپنے علم کے اندر گھیرا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی چیز اگر سیارے نہیں دیکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، جیسے کہ دجال ہے، یاجوج اور ماجوج ہے، یا دیگر مخلوقات ہے جن کو کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، سیارے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کا وجود نہیں، بلکہ ان کا وجود ہے، لیکن رب کریم نے ہماری آنکھوں سے ان کو اوجھل کر رکھا ہے۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے متعلق جتنے احادیث ہیں وہ ساری کے ساری حدیثیں حقیقت پر مبنی ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارے سمجھ میں کسی چیز کا نہ آنا یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔